بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت و ورثت حاصل ہے تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے مجھ سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا تو اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی۔ میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہنے لگا، اور کہنے لگا مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا 4 دن باقی ہیں۔ اگر مہینہ ختم ہونے تک میرا سارا قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرض میں غلام بنا لوں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا۔ اگر اجازت ہو اتنے قرض اترنے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں، جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، یہی سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ صبح کے قریب ہی کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا 4 اونٹیاں جن پر سامان لدا ہوا ہے بیٹھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیا، یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی۔ فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور اللہ کا شکر ہے اب کوئی چیز بھی قرضہ کی باقی نہیں رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور نے فرمایا اسے بھی تقسیم ہی کر دیں تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نبٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نہ خواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔